تحصیل کے رورپکا کی طرف سے منعقد کی گئی 10 روزہ قرآن کلاس کا آج چوتھا روز ہے۔ ہم جماعت اسلامی تحصیل کے رورپکا کی انتظامیہ کی طرف سے آپ تمام شرکاء کو دل کی عطا گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے خاص اور مقرب بندے اور بندیاں ہیں کہ جنہیں رب تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ آپ آج اللہ کا قرآن سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے اس بابرکت محفل میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، بلکہ ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، قرآن کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی خواہش کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ گزشتہ روز ہمارے مربی مہمان محترم جناب پروفیسر یعقوب گوندل صاحب تھے، جن کا موضوع احترام رمضان اور روزے دار کے اعزازات تھا، اور آج کے ہمارے مہمان مربی محترم ڈاکٹر مولانا محمد انعام اللہ صاحب جامی ہمارے درمیان آج موجود ہیں۔ ہم انہیں 10 روزہ قرآن کورس کلاس میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، جن کا آج موضوع اقامت دین ہے۔ ہم آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ سورہ الفجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد إنك ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون
وتأكلون التراث كلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاقوں کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدھے علم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین پہ در پہ کوٹ ٹوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو انجام نیک سے خوش، تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ
شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم نے جو یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں، قرآن مجید فرقان حمید کو توجہ کے ساتھ سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے درمیان ہمارے مربی مہمان اس وقت موجود ہیں، محترم ڈاکٹر مولانا محمد انعام اللہ جامی صاحب۔ میں بلا تاخیر انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آج کے موضوع پر گفتگو فرمائیں۔ آپ کا موضوع ہے اقامت دین۔ میں مولانا انعام اللہ صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ مولانا انعام اللہ جامی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سردی کے اس موسم میں سحری کرنے کے بعد عمومی طور پر انسانی طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان سو جائے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، اور ہمارے ہاں ماحول بھی اسی طرح کا ہے، لیکن پھر بھی آپ اتنی چاہت کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اور ہمارے بھائی محمد اسماعیل صاحب اور جماعت اسلامی کی پوری ٹیم نے اس پروگرام کو سجایا ہے، اس کے لیے محنت، کوشش اور کاوش کی ہے۔ اللہ ان کی کوششوں کو، ان کی محبتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی بڑی تعداد میں اس پروگرام میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ نہ سوچیں کہ تعداد کم ہے یا لوگ کم ہیں۔ ہمارا کام اذان دینا، ہمارا کام لوگوں کو بلانا ہے، اور پاکستان بھر میں الحمدللہ فہم قرآن و سنت کی یہ پروگرامات چل رہے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے جماعت اسلامی قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھی ہے، اور 1941 سے لے کر آج تک رب کی توفیق سے
اسی پر عمل پیرا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے, دعوت دینی چاہیے, اور انشاءاللہ آخر میں بھی میں اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن بہرحال جو آگے ہیں ان کے ہم قدردان ہیں, اور جو نہیں آئے ان کے لیے ہم دعا گو ہیں. اور انشاءاللہ یہ 10 روزہ ہماری کلاس چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دیں گے کہ وہ بھی انشاءاللہ قرآن کے سائے میں بیٹھیں گے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سورہ آل عمران کی کچھ آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات مبارکہ سے پہلے ایک حدیث مقدسہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں, اور انشاءاللہ پھر ان آیات مبارکہ کا درس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور اقامت دین کا نظریہ جو انسانیت کی ضرورت ہے, انسانیت کی, صرف مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ انسانیت کی ضرورت ہے کہ اللہ کا دین قائم ہو. جس رب کی یہ زمین ہے اس رب کا نظام یہاں آئے تاکہ لوگوں کو سکون ملے, لوگوں کو اطمینان ملے, لوگوں کو کامیابی ملے, لوگوں کو فلاح ملے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے میں انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اسی کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے بعض قوموں کو عروج نوازتے ہیں, ترقی دیتے ہیں, اور بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی وجہ سے گرا دیتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے, روشنی کے مینار ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت, جس جماعت کے بارے میں خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولئک اصحاب محمد, کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, اختارہم اللہ لصحبت نبیہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا. اندازہ کریں آپ, صحابہ کس کا انتخاب؟ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ, اللہ نے ان صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا, وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ, اور اپنی دین کی اقامت کے لیے. ان صحابہ کو رب نے جو عروج بخشا, ترقی دی, کامیابی دی, اتنا بڑا اعزاز بخشا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان بھی آئیں گے اور جتنے انسان بھی آئے ہیں, انبیاء کے بعد سب سے افضل جو جماعت ہے, سب سے جو اعلیٰ لوگ ہیں, وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت ہے. یہ اعزاز ان کو کیوں ملا تھا؟ قرآن کی وجہ سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کون نہیں جانتا؟ اتنے عظیم صحابی, اتنے بڑے صحابی کہ اللہ کے نبی نے خود ان کو مانگا, کہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے. اتنے بڑے صحابی, ان کی زندگی کس نے تبدیل کی؟ قرآن نے تبدیل کی. وہ تو ننگی تلوار لے کر اپنے گھر سے نکلے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے. راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی, صحابی نے پوچھا عمر ننگی تلوار لے کر غصے کی حالت میں کہاں جا رہے ہو؟
تو کہنے لگے تمہارے نبی کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں نعوذ باللہ۔ ہمارے نبی کا خاتمہ تو بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہارے گھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ چکی ہے، تمہارے گھر والے ایمان لا چکے ہیں۔ تو صحابی کی بات سنی، الٹے پاؤں گھر کی طرف چلے گئے۔ گھر میں داخل ہوئے، اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ گھر والوں کو مارا پیٹا، بہنوئی کو مارا، بہن چھڑانے کے لیے بہن پر حملہ کر دیا۔ بہن نے کہا عمر سن لے، جس باپ کا تو بیٹا اسی باپ کی میں بیٹی، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ اگر تو اپنے کفر کو نہیں چھوڑ سکتا تو تیری بہن اسلام کو نہیں چھوڑے گی۔ بس یہ بات سنی، زندگی بدل گئی۔ یہ عورتیں جن کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں ہمارے مختلف نظریات ہیں، خدا کی قسم ان عورتوں نے اسلام کے غلبے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ آپ صحابیات کے بارے میں پڑھیں، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھیں، سورہ نور پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا اعزاز بخشا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں وہ حدیث، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کو نقل کیا ہے۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان ہے، جو ان پر تہمت لگائی گئی تھی، اور بڑا عجیب حالات تھے، بڑا مشکل وقت تھا اللہ کے نبی کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت مشکل وقت تھا، بڑی پریشانی تھی، غم ہی غم تھا، صحابہ بھی غم سے نڈال، اللہ کے نبی بھی پریشان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بس میرے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بس نبی کو بتا دیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن مجید میں آیات مبارکہ نازل فرمائیں گے اور وہ قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی، قیامت تک۔ اتنا بڑا اعزاز رب نے آل ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ یہ عورتیں اسلام کے غلبے میں، اسلام کی ترویج میں، اسلام کی دعوت میں ان کا بڑا کردار ہے۔ تو میں آپ کو فاطمہ بنت خطاب کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جب حضرت عمر نے اپنی بہن پر سختی کی تو بہن نے کیا فرمایا؟ عمر جس باپ کا تو بیٹا اسی باپ کی میں بیٹی، جس ماں کا دودھ تو نے پیا اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ اگر تو اپنے کفر کو نہیں چھوڑ سکتا تو تیری بہن اسلام کو نہیں چھوڑے گی۔ بس زندگی بدل گئی، ایسا انقلاب آیا کہ پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور فرمانے لگے کہ لاؤ جو تم پڑھ رہے تھے میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ناپاک آدمی تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، پڑھنے کی بات تو دور کی، پاک ہو کر آؤ۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ بہن نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ عمر کا ظاہر میں نے پاک کر دیا ہے، اب باطن کو پاک کرنا تیرا کام۔ اور پھر اللہ نے پاک کر دی۔ سورہ طٰہٰ کی چند آیات مبارکہ سنی تھی، زندگی میں ایسی تبدیلی آئی، ایسا انقلاب آیا کہ پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اسی کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو اونچا کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، عروج دیتے ہیں، اور بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی وجہ سے گرا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جڑیں گے، قرآن و سنت کے ساتھ جڑیں گے، قرآن و حدیث کے ساتھ جڑیں گے، قرآن کے لیے وقت نکالیں گے، قرآن کے لیے محنت کریں گے، قرآن کی دعوت لوگوں کو پہنچائیں گے، قرآن پر خود عمل کریں گے اور دوسروں کو عمل کرنے پر آمادہ کریں گے، اور قرآن کے نظام کو معاشرے میں، ملک پاکستان میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ حالات دیکھیں کیسے سدھرتے ہیں، کیسے بہتر ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم قرآن کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر آپ جو مرضی کر لیں،
پہلے بھی تو 77 سالوں میں آپ کر رہے ہیں نا. رب کے ساتھ مقابلہ ہے, رب کے نظام کے ساتھ مقابلہ ہے. ملک پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن نہیں ہے اس بنیاد کی طرف, نہیں آنا چاہتے. تو 77 سالوں میں کتنی نسلیں تباہ ہو گئی, کتنے لوگ برباد ہو گئے, کتنے لوگ تباہ ہو گئے, کتنا وقت ضائع ہو گیا. رب بھی مقابلہ کر لے رب کے ساتھ, رب کے نظام کے ساتھ. رب پٹک دے گا, رب گرا دے گا, رب ذلیل و رسوا کرے گا. اس لیے میں آپ بھائیوں اور بزرگوں سے, ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا, اور آپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہی راستہ ہے کہ رب کے نظام کی طرف, قرآن کی طرف پلٹا جائے. انشاءاللہ قرآن اور قرآن کا نظام انشاءاللہ ہمارے حالات کو بہتر کر دے گا. جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, ان آیات مبارکہ میں اللہ نے بہت خوبصورت پیغام دی. 3 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. اور ہم جو فہم قرآن و سنت کلاسز کرتے ہیں, جگہ جگہ کر رہے ہیں الحمدللہ, ہر جگہ یہ کلاسز ہماری چل رہی ہیں. تو 3 مقاصد ہیں, 3 مقاصد. اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ مختلف طریقوں سے سوچتے ہیں کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے, پتہ نہیں اس کا کیا مقصد ہے, لوگوں کے ذہن میں کیا بات ہے, لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی والے اپنا کوئی ایجنڈا ہے, نہیں, کوئی اپنا ایجنڈا نہیں, کوئی اپنی بات نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی لالچ, کوئی مفاد, کوئی طمع, کچھ نہیں. اگر مجھے یا ہمارے ساتھیوں کو یہاں کوئی لالچ اور طمع ہوتا تو مجھے ملتان سے صبح سے سحری سے پہلے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور ہمارے بزرگوں کو, جو قائدین, جو یہاں مقررین آ رہے, کسی کو نہ کوئی لالچ ہے, نہ کوئی طمع ہے, نہ کوئی مفاد ہے, اور نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم آتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں اور کچھ وسائل لیتے. نہ, صرف رب کی رضا کے لیے اور رب کے نظام کے غلبے کے لیے ہم کوشش اور محنت کر رہے ہیں. یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں تھوڑی ہیں, حقیر ہیں, ہم سمجھتے ہیں, ہم اس کا اقرار کرتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے, لیکن ممکن ہے کہ یہی چیزیں کل قیامت والے دن ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں 3 مقاصد ہیں, جن مقاصد کی خاطر ہم یہ کلاسز کرتے ہیں. پہلا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم رب کے فرما بردار. ہم یہ چاہتے ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تقوی والی زندگی گزاریں, ہم متقی بن جائیں, ہم پرہیزگار بن جائیں, ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں, اللہ کا رنگ اختیار کریں. یہ جو روزہ ہم سب نے رکھا ہوا ہے, اس روزے کا مقصد بھی تقوی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اصل چیز تقوی ہے. تقوی ہے کیا؟ تقوی اچھائی کے ساتھ محبت کا نام ہے, برائی سے نفرت کا نام ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے رب کی نافرمانی کو چھوڑ دے. انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے رب کی نافرمانی کو چھوڑ دے, تاکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. اس کا نام تقوی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے رب کی نافرمانی کو چھوڑیں گے, گناہ کو چھوڑیں گے, زیادتی کو چھوڑیں گے, تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیں گے. اور اگر اس دنیا میں رہ کر ہم نے رب کی نافرمانی کو نہ چھوڑا, گناہ کو نہ چھوڑا, زیادتی کو نہ چھوڑا, تو پھر قیامت والے دن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اس لیے میری آپ سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جتنے بھائی اور بزرگ یہاں جمع ہیں, مائیں بہنیں اور بیٹیاں جمع ہیں, سب اس بات کا ارادہ اور عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ تقوی والی زندگی گزاریں گے.
انشاءاللہ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا، تقوی کی ویسے مختلف شکلیں ہیں، بہت شکلیں، لیکن سب سے اعلیٰ شکل یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دن میں 5 وقت نماز کا پابند ہونا ہے۔ اگر نماز کی پابندی نہیں ہے نا، کچھ نہیں ہے۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اگر نماز کی پابندی نہیں ہے، نماز کا شوق نہیں ہے، 5 وقت رب کا بلاوا آئے اور میں رب کے بلاوے پر لبیک نہ کہوں، ڈی سی کا آ جائے، ایس ایچ او کا آ جائے، جج کا آ جائے، کسی اہلکار کا آ جائے، فوراً پہنچوں، اللہ کا بلاوا آئے، 5 مرتبہ آئے، بار بار آئے، اور میں اس بلاوے پر لبیک نہ کہوں، اور پھر بھی میں یہ کہوں کہ رب کی طرف سے رحمت نہیں آ رہی، برکت نہیں آ رہی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، آپ اور ہم سب تو الحمدللہ 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، گلی محلے میں دیکھیں، قرب و جوار میں دیکھیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور آپ کو کتنے لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جو رمضان میں نماز کی عادی ہیں، رمضان میں نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، پہلی صفوں میں موجود ہوتے ہیں، اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے ان کی نمازیں ختم۔ یہ جو رمضانی نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ کے موقع پر فرض نہیں ہے، 5 وقت نماز فرض ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی حال میں نماز کی معافی نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر غیر معمولی حالات ہوں، جنگی حالات ہیں، وہاں بھی نماز ادا کرنی ہے، سفر میں نماز ادا کرنی ہے، بیمار ہے نماز ادا کرنی ہے، بزرگ نماز ادا کرنی ہے، نوجوان نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کی کسی حال میں معافی نہیں ہے، مرد ہے وہ بھی نماز ادا کرے گا، عورت ہے وہ بھی نماز ادا کرے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کا خیال رکھتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے، قیامت والے دن اس کے لیے نور ہے، روشنی ہے، کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ اس کو انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور جب آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز کا خیال نہیں رکھتا، نماز کی حفاظت نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ اس کو فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن حدمها فقد حدم الدین، کہ نماز تو دین کی بنیاد ہے، جس نے اس نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ اور میں بطور خاص یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ اقامت دین کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب تک اقامت صلاۃ نہیں ہے، اقامت دین نہیں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن حدمها فقد حدم الدین، کہ نماز تو دین کی بنیاد ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ حدم عربی میں کہتے ہیں گرا دینا، مسمار کر دینا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش اور عرض ہے کہ یہ بہت ضروری کام ہے، معاشرے میں نماز کے داعی بن کر زندگی گزارے، معاشرے میں آپ کی پہچان یہ ہو کہ نماز کی دعوت دینے والے، نماز کی پابندی کروانے والے، اپنے گھروں میں ماحول بنائیں، برادری اور خاندان میں ماحول بنائیں، قرب و جوار میں ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں۔ یہ عادت نہ ہو کہ صبح کی نماز کے لیے والد صاحب جا رہے ہیں، دادا جان جا رہے ہیں، نانا جا رہے ہیں، ماموں جا رہے ہیں اور بچے سوئے ہو۔ بچے آپ کے ساتھ دائیں بائیں ہوں گے۔ جب بچے آپ کے ساتھ دائیں بائیں ہوں گے انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو مضبوط سمجھیں گے۔ اور اگر ان بچوں کو آپ نے سلا دیا ٹیوشن کے لیے تو والدین بڑے
مضطرب ہوتے ہیں کہ بچہ ٹیوشن پر نہیں گیا، سکول نہیں گیا، کالج نہیں گیا، مضطرب ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، لیکن کیا میں نماز کے حوالے سے بھی مضطرب ہوتا ہوں؟ کیا میں نماز کے حوالے سے بھی پریشان ہوتا ہوں کہ آج میرے بیٹے نے 4 نمازیں پڑھی ہیں، 5 نہیں پڑھی؟ 5ویں کیوں نہیں پڑھی اس نے؟ جب تک ہم اس حوالے سے بہت زیادہ سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے تو میں معذرت کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ماحول چل رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد اور ہمارے بچے اس ماحول میں رنگے جائیں اور اس کے بعد پھر ہم متفکر اور پریشان ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، حدیث میں کیا آتا ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اور جب اس کی عمر 10 سال ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا سختی کرو تاکہ بالغ ہونے سے پہلے مسلمان کا بچہ نماز کا عادی بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا میری پہلی آپ سے گزارش یہ ہے، عرض یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم رب کے مطیع اور فرما بردار ہو۔ تو لہٰذا ہم انشاءاللہ جتنے بھائی اور بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، ہم سب ارادہ اور عزم کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تقوی والی زندگی گزاریں گے، اور آخری سانس تک وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آخری سانس تک رب سے یہ ارادہ کریں، یہ عزم کریں کہ اللہ توفیق دے کہ ہم آخری سانس تک تیری فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ اور دوسرا کام کیا کر رہے ہیں؟ دوسرا کام یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ، امت کو پھاڑو نہ، امت کو انتشار میں نہ ڈالو، امت کو افتراق میں نہ ڈالو، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر امت کو تقسیم نہ کرو۔ آج آپ دیکھ لیں غزہ کے مسلمانوں کی حالت کیا ہے، پوری امت کیا کر رہی ہے؟ 2 ارب کے قریب مسلمان موجود ہوں، دنیا کے 60% وسائل اللہ نے مسلمانوں کو دے رکھے ہوں، 70% سونے کی کانیں مسلمانوں کے پاس موجود ہوں، 66 بلکہ 70 لاکھ سے زیادہ منظم فوجیں مسلمانوں کے پاس موجود ہوں، اور 60 کے قریب اسلامی ممالک بھی مسلمانوں کے پاس موجود ہوں، لیکن حالت کیا ہے؟ امریکہ تو پوری جرات کے ساتھ بغانگ دوحل اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کوئی ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہے، کوئی ایک بھی جو کھلے طریقے سے غزہ کے مسلمانوں کا سپورٹر اور حامی۔ امت میں انتشار ہے، امت میں افتراق ہے، امت یا تو جغرافیے کی وجہ سے تقسیم ہے یا زبان اور نسل اور رنگ اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی وجہ سے تقسیم ہے، جبکہ رب کا حکم کیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کیا مسلمانوں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن و سنت ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ اور ناکام نہیں ہو سکتے۔ کون سی 2 چیزیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا محبوب کا طریقہ۔ تو لہٰذا میری آپ سے گزارش یہ ہے، میری آپ سے عرض یہ ہے کہ ہم نے امت کو تقسیم نہیں کرنا۔ کیا خیال ہے جی؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ بتائیں، آپ کی رائے کیا؟ امت کو تقسیم نہ کریں، امت کے اندر وحدت پیدا کریں، امت کے اندر اتحاد پیدا کریں، امت کو قریب لائیں۔ کوئی نہیں ہے، یہ مسلک کا اختلاف بھی چلتا ہے، یہ زبان کا اختلاف بھی چلتا ہے، یہ رنگ کا اختلاف بھی چلتا ہے، یہ علاقے اور وطن کا اختلاف بھی چلتا ہے، یہ برادری کا اختلاف ہے، یہ چلتے رہیں گے، لیکن ان ساری چیزوں کی موجودگی میں ہم نے امت کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے، ہم نے امت کو اکٹھا کرنا ہے،
ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ امت کے اندر وحدت پیدا ہو. اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو رسوا کرتا ہے، ولا یسلمہ، اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک آدمی کی مانند ہیں. اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم پریشان ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، بے خوابی میں اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر امت کے کسی ایک حصے میں مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، سارے مسلمان پریشان اور مضطرب ہو جائیں گے، بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس ظلم کو اور اس زیادتی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ رب کا پیغام ہے، یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے. اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اپنی برادری کو مضبوط کریں، اپنے خاندان کو مضبوط کریں، بھائیوں اور بہنوں کو آپس میں جوڑیں. یہ جو برادری میں کبھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو ہمارا کام اس اختلاف کو بڑھانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اختلاف ختم ہو. صلہ رحمی، محبت اور پیار. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، وہ دنیا میں ایک کام کر لے، اللہ تعالیٰ عمر بھی بڑھا دیں گے اور رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اور وہ ایک کام کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑیں. ذیشان ٹائم کیا ہوا؟ ادھر مجھے موبائل دے دیں. اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑے، محبت پیدا کرے، قربت پیدا کرے، پیار پیدا فرمائے. یہ بہت ضروری ہے. برادری کو جوڑے، خاندان کو جوڑے، امت کو جوڑے، اپنی اجتماعیت کو جوڑے. اور میں جماعت کے کارکنان اور ارکان سے اور ذمہ داران سے گزارش کروں گا، اپنی جماعت کی مضبوطی کے لیے کام کریں. اپنی جماعت کے اندر اگر کہیں کوئی رکھنا ہے، کوئی اختلاف ہے، اس کو بھی ختم کریں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والحجرت والجہاد، کہ میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں. اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ جوڑ لو، جماعت کا جو امیر ہے اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سنو، اس کی اطاعت کرو، اللہ کے راستے میں ہجرت بھی کرو، جہاد بھی کرو. لہٰذا ہم یہ جو کلاسز کرتے ہیں، ان کلاسز کا ایک مقصد تقوی ہے اور دوسرا مقصد اتحاد امت. ہم اتحاد امت کے لیے کام کریں. ہم امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، ہم امت کے اندر قربت پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امت کے جو آج کل امت کمزور ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت کے اندر اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، قربت نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. نظریات مختلف ہیں، سیاسی جو ایفیلیشن ہوتی ہے وہ بھی لوگوں کی مختلف ہے، یہ ہوتی رہتی ہے. لیکن ان ساری چیزوں کی موجودگی میں ہم نے پھر بھی امت کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں. جس طرح علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں. تو لہٰذا میری آپ سے دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ امت کو جوڑیں گے، ہم امت کے اندر اتحاد پیدا کریں گے، ہم امت کے اندر قربت پیدا کریں گے، ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں گے، ہم اپنے خاندان اور اپنی برادری کو جوڑیں گے، ہم بھائیوں اور بہنوں کو جوڑیں گے. ہم انشاءاللہ معاشرے میں اپنی پہچان یہ بنائیں گے کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو آدمی ہے، اس کا کام لوگوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں. یہ لگائی بجائی کرنے والا نہیں ہے، یہ غیبتیں کرنے والا نہیں ہے، یہ چغل خور نہیں ہے، یہ لوگوں کو توڑتا نہیں ہے، یہ لوگوں کو جوڑتا ہے. تو یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا کاز ہے، یہ ہمارا کام ہے. اور تیسرا اور آخری جو ہمارا مقصد ہے، جس کو میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم بھی ختم ہونے کے قریب ہے. اللہ فرماتے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ.
تو میں لازماً ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، اور سب سے بڑی خیر قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں۔ اس لیے قرآن کا داعی بننا، قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا، قرآن کی دعوت دینا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اس شخص سے بڑھ کر کس کی اچھی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا خود بھی نیک کام کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور یہ کہے میں تو ہوں مسلمان۔ لہٰذا خیر کا داعی بننا، قرآن کا داعی بننا، لوگوں کو قرآن کی دعوت دینا، قرآن کے ساتھ جوڑنا، یہ سب سے ضروری اور اہم کام ہے۔ اور یہاں یہ جو 10 روزہ کلاس ہو رہی ہے جس کا آج چوتھا دن ہے، میری آپ سے گزارش اور عرض ہے کہ آپ اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے لوگوں کو دعوت دیں۔ صرف دعوت دینے پر اکتفا نہ کریں بلکہ ساتھ لے کر آئیں۔ دیکھیں اگر 50 کرسیاں یہاں لگی ہوئی ہیں تو 50 کرسیاں بھی پوری نہیں ہیں، وہ بھی کم ہے۔ اور یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جو مدرس باہر سے آتا ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ یار میں اتنا سفر کر کے بہاولپور سے اور ملتان سے آیا ہوں، ذمہ داری اپنی جگہ لیکن کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو بھی خوشی ہو، وہ بھی خوشی کے ساتھ آئے اور وہ یہ محسوس کرے کہ یار میں نے وقت دیا ہے تو زیادہ لوگوں تک میرا پیغام پہنچے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ کل کے لیے آپ خصوصی پلان کریں، اس پورے شہر میں پھیل جائیں، لوگوں کو دعوت دیں۔ معاشرے میں بہت اہل خیر ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ لوگ آتے نہیں ہیں یا لوگ توجہ نہیں دیتے، لوگوں کے اندر قرآن سننے کا جذبہ ہے۔ آپ نے ضرور محنت کی ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے محنت کو بڑھائیں، اس کے لیے آپ توجہ کو بڑھائیں، اپنے دوستوں کو شریک کریں، اپنے گھر والوں کو شریک کریں، اپنے رشتہ داروں کو شریک کریں، اپنے بچوں کو قرآن کے سائے میں بٹھائیں۔ کوئی بات نہیں ہے اگر 5 دن 10 دن بندہ صبح کی نماز کے بعد نہیں سوئے گا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ سے گزارش ہے اور قرآن کا بھی مطالبہ ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ تم میں لازماً ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اور وہ گروہ آپ ہیں، وہ لوگ آپ ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے اپیل ہے کہ کل کے لیے آپ کم از کم 5 10 لوگوں کو دعوت دیں، اور کم از کم 2 بندے 3 بندے آپ اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ کیا خیال ہے؟ اور یہ مشکل کام نہیں ہے، آپ ارادہ کر لیں تو یہ بڑا آسان ہے۔ دیکھیں جو لوگ برائی کا کام کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، اگر اسی کروڑ پکا شہر میں اگر کوئی ایرانی سرکس لگ جائے، کوئی کتوں کی لڑائی کا سلسلہ ہو جائے، کوئی اور اس طرح کا کام ہو جائے، تو لوگ وہاں صرف پہنچتے نہیں ہیں، اوروں کو بھی لے جاتے ہیں، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو دعوت دیتے ہیں اور ٹکٹیں بھی خریدتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہاں تو آپ آئیں گے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، عرض اور اپیل ہے بزرگوں اور بھائیوں سے بھی، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہ آپ اپنی کوششوں کو تیز کریں، اور یہ 10 دن انشاءاللہ یہ کلاس چلے گی۔ آج چوتھا دن ہے، کم از کم کل جتنی کرسیاں یہاں لگی ہوئی ہوں انشاءاللہ وہ انسانوں سے بھری ہوئی ہوں۔ کیا خیال ہے؟ تو فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تم میں لازماً ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں نیکی کا حکم دیں اور برائی سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بچائیں۔ اب قرآن آپ پڑھتے ہیں، قرآن کے طالب علم میں ایک بڑا اہم نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم نے معاشرے میں نیکی کو پھیلانا ہے، نیکی کو رواج دینا ہے بائی آرڈر، کہ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حکم وہی آدمی دیتا ہے، دے سکتا ہے جو اوپر بیٹھا ہو۔ میں اور آپ اپیل کر سکتے ہیں، گزارش کر سکتے ہیں، حکم نہیں دے سکتے۔ حکم آقا دے گا، حکم استاد دے گا، حکم حکام بالا دے گا۔ اور قرآن کا مطلوب کیا ہے؟ قرآن کا مطلوب یہ ہے کہ ان مناسب کو حاصل کرو، ان جگہوں کو حاصل کرو جن پر بیٹھ کر تم نیکی کا آرڈر دے سکو، نیکی کا حکم دے سکو۔
اور نیکی معاشرے میں بائی آرڈر پھیلے گی۔ اسی طرح برائی کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو آدمی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے، اور جو علماء ہیں یا علم کے ساتھ، دین کے ساتھ، عربی گرامر کے ساتھ واقفیت رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ منکر نکرہ ہے اور نکرہ عموم کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی برائی ہے، وہ چھوٹی ہے بڑی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو تبدیل کر دو ہاتھ کے ذریعے۔ اور ہاتھ سے مراد اقتدار ہے، قوت اور اختیار ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ چیز نہیں ہے پھر اس برائی کو زبان کے ذریعے، بعض و نصیحت کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے اس کو ختم کرو۔ اور اگر ہاتھ کا اختیار نہیں ہے، زبان کا اختیار نہیں ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دل میں برا سمجھو وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اچھائی کو پھیلانا اور برائی کو ختم کرنا، اس کے لیے قوت درکار ہے، اس کے لیے اختیار درکار ہے، اس کے لیے اقتدار کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر اقتدار نہیں ہوگا، اختیار نہیں ہوگا، قوت نہیں ہوگی، تو پھر وہی کچھ ہوگا جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ رمضان میں روزے کی کھلے عام بے حرمتی کریں گے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی نہیں سوچے گا۔ لیکن اگر یہی اختیار اور اقتدار نیک اور صالح لوگوں کے پاس آ جائے اور اس طرح کا نظام اور سسٹم بن جائے کہ رمضان میں کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ روزے اور رمضان کی بھی حرمتی کرے، تو پھر میں اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح لوگ کھلے عام کھاتے اور پیتے ہیں، کس طرح لوگ رمضان اور روزے کی بھی حرمتی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اچھائی کے غلبے کے لیے اور برائی کے خاتمے کے لیے اقتدار مطلوب ہے، اقتدار ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ اگر ہم ان لوگوں کو زمین میں اقتدار دے دیں تو یہ چار کام کریں گے۔ پہلا کام کون سا ہے؟ نماز کا نظام بنائیں گے، زکوٰۃ کا نظام بنائیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بچائیں گے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش اور عرض یہ کہ نیک اور صالح لوگوں کو اقتدار پر لانا یہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، جس طرح مروجہ ایک سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ ممبری حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایم پی ایم این اے بننا چاہتے ہیں۔ نہیں، اصل مطلوب یہ ہے کہ اسی اقتدار اور قوت کی وجہ سے ہم معاشرے میں نیکی کو پھیلانا چاہتے ہیں اور برائی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت کو دیکھ لیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ وقت بھی مکمل ہو گیا ہے، لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ 3 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم خود تقوی والی زندگی گزاریں گے اور انشاءاللہ معاشرے میں تقوی پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اتحاد امت کے داعی بنیں گے، ہم امت کو جوڑیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہم نے معاشرے میں نیکی کو پھیلانا ہے اور برائی کے خاتمے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے قرآن کا جو منشا ہے، قرآن کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ اقتدار و قوت اور اختیار حاصل کرنا ہے اور اقتدار پر ان لوگوں کو پہنچانا ہے جو نیک اور صالح ہیں، تاکہ معاشرے میں نیکی پھیلے، خیر پھیلے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ان لوگوں کا ساتھ دو جو سچے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار نہ بنو۔ اور آخری بات میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جس دین کو میں نے اور آپ نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے، اسی دین نے غالب ہونا۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا منشا۔ آپ احادیث مبارکہ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اسی دین نے غالب ہونا۔ کب ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، یہ میرے رب کو پتہ ہے، لیکن دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، جدوجہد کرنا، یہ ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔
اور ہم رب سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آخری سانس تک ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دین کے غلبے کے لیے محنت اور کوشش کرتے رہیں، تاکہ قیامت والے دن ہم اللہ سے یہ گزارش کر سکیں، یہ اپیل کر سکیں کہ اللہ ہم نے اپنے تئیں تیرے دین کے غلبے کے لیے کوشش اور محنت کی تھی، کیونکہ جس رب کی یہ زمین ہے اس رب کا نظام یہاں آئے گا تو حالات درست ہوں گے، ورنہ پاکستان کے حالات بھی درست نہیں ہو سکتے۔ جس ملک کو اللہ نے ہمیں رمضان میں دیا، آخری عشرے میں دیا، پاک راتوں میں دیا، 27ویں کی راتوں کو دیا، جس طرح قرآن رمضان نے اللہ نے قرآن رمضان میں دیا ہے، اسی طرح ملک پاکستان بھی اللہ نے رمضان میں دیا ہے، اور رب کا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن اور ملک پاکستان آپس میں جڑے ہوئے، قرآن اور ملک پاکستان، اور خود اللہ نے ان کو جوڑا ہے، تو لہٰذا ملک پاکستان کے حالات بھی اسی وقت درست ہوں گے جب یہاں قرآن کا نظام آئے گا۔ لہٰذا قرآن کے نظام کے لیے ہم سب کو کوشش اور محنت کرنی چاہیے، اور ہم جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہی کوشش کر رہے ہیں، یہی محنت کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہی دعوت دیتے ہیں اور یہی اپیل کرتے ہیں کہ کنارے پر کھڑے ہو کر تماشا نہ دیکھیں، ہمارے ساتھ چلیں، قدم کے ساتھ قدم ملائیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں، انشاءاللہ دنیا کی کامیابی بھی ملے گی اور آخرت کی کامیابی بھی ملے گی۔ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أجرنا من النار ربنا حاسبنا حسابا يسيرا۔ یا الہی جتنے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بچے بزرگ بیٹے بیٹیاں جو بھی اس پروگرام میں آئے ہیں، اللہ سب کا آنا اور بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سب کو قدم قدم پر نیکیاں عطا فرما۔ یا الہی ہمارے جن بھائیوں اور بزرگوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، اس کے لیے کوشش اور محنت اور کاوش کی ہے، اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہی ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، اللہ ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، مرکز اور محور بنا۔ یا الہی جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اللہ ان کو ختم فرما۔ یا الہی امت مسلمہ کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے اللہ سب کی مدد اور نصرت فرما۔ یا الہی امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔ یا الہی ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے اذکار کو اور قرآن کی تلاوت کو قبول فرما۔ اور یا الہی یہ جو پروگرام رکھا گیا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما، اور اس پروگرام کے لیے ہمیں اور بہت زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔